أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صدق اللہ العظیم. بنی اسرائیل کے واقعات کا تذکرہ چل رہا تھا، تو ان واقعات کے بیچ میں یہ ایک آیت نمبر 62 لا کر ان کے خاص گھمنڈ اور عقیدے کی تردید کرنا مقصود ہے، چونکہ ان کو رفتہ رفتہ نعمتیں اللہ کی طرف سے آ رہی تھیں، تو وہ یہ سمجھتے اور کہتے تھے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب ہم ہی ہیں اور ہماری ہی نسل یعنی یہودی ہی اللہ کے نعمتوں کے مستحق ہیں، اور کوئی دوسری نسل یا کوئی دوسری قوم اس کے مستحق ہے ہی نہیں. یہ سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو اولین مصداق سمجھتے تھے. اللہ رب العزت نے اس بات کی تردید فرمائی کہ خواہ مسلمان ہو، یہودی ہو یا نصارہ ہو یا صابئین ہو جو ستاروں کی، ان میں سے جو کوئی بھی صحیح معنوں میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے گا تو ان کے ہاں اللہ کے نزدیک ان کے ہاں بڑا اجر ہے اور ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہے، بلکہ یہ جو نعمتیں ہیں، انعامات، یہ ان کے لیے ہیں جو خالص ایمان لائے. صرف ان کے ساتھ یا ان کی نسل کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے. پھر آگے دوبارہ اسی ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، اس عہد کا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات لے کر کوہ طور سے واپس آئے تو اور اللہ نے وہ وعدہ بھی یہاں ان کو یاد دلایا ہے کہ جب ہم نے کوہ طور کو تمہارے سروں کے اوپر بلند کیا، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب تورات کہا کہ ہم جب تک اللہ ہم سے خود نہ کہہ دے ہم نہیں مانیں گے، تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور بھیج دیا گیا. وہاں پہ ایک آواز بھی آئی اللہ کی طرف سے کہ بھائی اسی تورات پہ آپ نے عمل کرنا ہے، ان کے احکامات کو مانو. تو ان کو یقین تو آ گیا کہ یہ اللہ فرما رہے ہیں، واپس آ گئے. جب اپنی قوم کے پاس موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے آئے تو یہ آدمی اپنی قوم سے کہنے لگے کہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، مگر کچھ اپنی طرف سے بھی انہوں نے ملایا اور کہنے لگی کہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو جتنا تم سے ہو سکے اتنے پہ عمل کرنا، جہاں تمہیں مشکل پیش آ جائے تو بے شک عمل چھوڑ دینا. حالانکہ یہ بات اللہ نے خطاب نہیں فرمائی تھی، یہ بھی ملا دیا. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑا غصہ آ گیا کہ اللہ کی کئی بات سے تبدیلی کر رہے ہیں. تو اللہ نے اس قوم کے اوپر طور کے پہاڑ کو لا کے اوپر سروں کے اوپر کھڑا کر دیا کہ تم اس کے احکامات کو پورے طور پہ مانتے ہو یا میں اس پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا دوں قوم بنی اسرائیل پر. تو ان کو خوف ہو گیا کہ ہم تو ہلاک ہو جائیں گے. بعض روایات میں ہے کہ پورا پہاڑ اللہ نے اٹھا کر ہی لایا تھا، اور اللہ کی قدرت سے کیا مشکل ہے. اور زلزلہ لا کر، بعض روایات میں کہ زلزلہ لا کے ان کو ایسا محسوس ہو گیا کہ یہ پہاڑ ہمارے اوپر گریں گے،
اور پہاڑوں سے بھی مختلف اطراف سے مسلسل یہ آواز آ رہی تھی کہ اس کے احکام کو مانو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیں گے۔ تو پھر وہ ڈر کے مارے اللہ کے اس حکم کو ماننے لگے۔ تو پھر آگے مزید انہوں نے کچھ اور زیادتی کی کہ ہفتے کا دن ان کے ہاں بڑا محترم ہوتا تھا، یہودیوں کے ہاں اب بھی ہے ہفتے کے دن۔ تو یہ داؤد علیہ السلام کی کوئی قوم سمندر کے ادھر کنارے نہر میں آباد تھی، وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، مگر ہفتے کے دن ان کو مچھلی پکڑنا منع تھا، ممنوع تھا، مگر یہ لوگ اس حکم کو بھی نہیں ماننے اور ہفتے کے دن بھی نافرمانی کی۔ تو اللہ اس وقت کو یاد کرا رہے ہیں کہ جب انہوں نے مسلسل نافرمانی کی تو ہم نے ان کو انسانوں کو جب صبح اٹھے تو سب بندروں کی شکل بنی ہوئی تھی، سب کو ہم نے پھٹکارے ہوئے بندر بن گئے اللہ کی لعنت کی وجہ سے اور عذاب کی وجہ سے۔ تو اس وقت کو یاد کرا کے ان کو بھی ڈرا رہے ہیں، بالعموم ہم سب کو ڈرا رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی خطرناک چیز ہے۔ فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بلا شبہ حق بات یہی ہے کہ ایمان مسلمان ہو یا پھر والذین ہادوا یہودی ہو یا پھر والنصارى یا نصرانی ہو یا والصابئین ستارہ پرست جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، کوئی بھی ہو مگر من آمن باللہ جو اللہ پہ ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا نیک اعمال کریں، فلہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے بڑا ثواب ہے اپنے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ان کو ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے ایک وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا تم سے، اور وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور طور پہاڑ کو تمہارے سروں کے اوپر بلند کر دیا، اٹھایا، اور خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ ہم نے کہا کہ لے لو اور مضبوطی سے پکڑو اس چیز کو جو اس کے اندر ہے اور ہم نے تمہیں دیا بقوہ مضبوطی کے سے، تورات کے احکام کو مضبوطی سے پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور یاد رکھو اس میں جو کچھ ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم تقوی والے پرہیزگار بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ ان سب کے باوجود تم اللہ کے اس حکم سے پھر گئے، فلولا پھر بھی اگر اللہ کا فضل تم پر اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ اور یہ بات تو تمہارے علم میں ہے ہی کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تمہیں میں سے، فی السبت ہفتے کے بارے میں، ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا لَهُمْ ہم نے کہہ دیا ان سے، کونوا ہو جاؤ قِرَدَةً خَاسِئِينَ بندر، پھٹکارے ہوئے بندر، اور وہ ہو بھی گئے۔ صبح اٹھے تو سب کی شکلیں بندروں والی بن گئی تھی اللہ کے حکم کو مسلسل توڑنے کی وجہ سے۔ ان کی اس کے یہ سارے واقعے کو ہم نے فَجَعَلْنَاهَا ہم نے کر دیا اس واقعے کو نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا اس سے موجودہ دور میں اس سے جو لوگ اس وقت تھے ان کے لیے بھی اور ان کے بعد والوں کے لیے ہم نے عبرت بنا کے چھوڑ دیا اس واقعے کو، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کی چیز بنایا۔ آگے اسی گائے کا واقعہ ہے جو میں شروع میں بتایا تھا کہ اس سورت کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور اس سورت میں ایک گائے کا واقعہ بھی آئے گا جو کہ اصل مرکزی واقعہ ہے۔ یہ آزمائش بھی بنی اسرائیل ہی پر تھی، وہاں بھی انہوں نے مختلف سوالات اٹھائے کہ اس طرح چوں چرا کیا، تو کل اس واقعے کو بھی پڑھیں گے کہ وہ گائے کا واقعہ کیا تھا اور اس واقعے سے اللہ کس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ناشکری اور ناقدری سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ اپنا فرمان بردار شکر گزار بندہ بنا، اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، جو پریشان حال ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو مرحومین دنیا سے رخصت ہوئے ہیں عزیز و قابل رشتہ داروں میں سے، والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک، اے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے،
اے اللہ ان کی کامل بخشش فرما، درجات بلند فرما دے۔ اللہ ہمیں بھی موت سے پہلے اس کی کامل تیاری نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔